مظہر اعلی حضرت، مظہر اعلی حضرت ان کے مذہب، ان کا جواب نہیں، مظہر شیر پیش سنت مرشد برحق عالم صاحب، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتاب پڑھائی جا رہی ہے، ہم بھی طالب علمی کا زمانہ ہے، حضرت علامہ مفتی ثناء رضا صاحب قبلہ بھی ہیں، جلالۃ العلم تشریف فرما ہے، استاذ کتاب پڑھا رہے ہیں، کتاب شرح تہذیب ہے، جو مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ ہیں وہ جانتے ہیں، سبحان جماعت ثالثہ کے اندر یہ منطق کی بہترین کتاب ہے، پڑھائی جاتی ہے، ہدایت پر بحث چل رہی ہے، معتزلہ اور اشاعرہ پر گفتگو چل رہی ہے کہ کون سا مذہب صحیح ہے، کس پر کیا اعتراض وارد ہوتا ہے۔ مظہر شیر پیش سنت تشریف فرما ہے، استاد گرامی تشریف فرما ہے، انہوں نے تقریر شروع کر دی کہ معتزلہ کا مذہب منقوض ہے، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں ان کا مذہب اس آیت کریمہ سے منقوض ہے، وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْأَعْمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ کہ ہم نے قوم سمود کو مطلوب تک پہنچایا تو قوم سمود نے مطلوب تک پہنچنے کے بعد گمراہی پر ہدایت پر گمراہی کو فوقیت دی، اس لیے کہ مطلوب تک پہنچنے کے بعد کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا، کوئی راستے میں ہو تو بھٹک سکتا ہے، لیکن منزل تک پہنچنے کے بعد کوئی مطلوب سے نہیں بھٹک سکتا، اس لیے مذہب معتزلہ منقوض باطل ہے۔ حضور مظہر شیر پیش سنت تشریف فرما ہے، فرمایا مولانا آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا لیکن یہ ممکن ہے، واقع ہے، فرمایا لوگ گمراہ ہو گئے، ایمان لانے کے بعد ان کو بات پھر گئے، جن کو مرتد کہا جاتا ہے، مطلوب سے ہٹ گئے، یہ واقع ہے، فرمایا ایسی تقریر مت کیجئے جو تقریر صاحب ہدایہ نے دونوں آیتوں کے جز سے کی ہے، بلکہ اس کو آیت کے ساتھ ضم کر دیجئے اور وہ اس طریقے سے تقریر کی جائے کہ مذہب معتزلہ جو ہے وہ باطل ہے۔ فرمایا کیوں باطل ہے؟ تو اس لیے باطل ہے وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے قوم سمود کو ہدایت دی تو انہوں نے ہدایت دی، جبکہ سیر و تواریخ سے ثابت ہے کہ قوم سمود کبھی ہدایت ان کو ملی ہی نہیں، کبھی ایمان لا والے ہوئے ہی نہیں، ہمیشہ کفر و ضلالت پہ وہ ضلالت پہ قائم رہے۔ فرمایا اگر آپ نے معتزلہ کے مذہب کو ٹھیک مان لیا جائے تو اس سے تکذیب آیت قرآن لازم آئے گی، اس لیے معتزلہ کا مذہب جو ہے وہ باطل ہے۔ سبحان سبحان یہ تھے مظہر شہزادے کا علامت، سبحان